چاندنی زور زور سے میانے لگی اور ایک کونے کی طرف کھینچنے لگی۔ سپاہیوں کو یاد آیا کہ محل کی ایک لڑکی کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ شاہی محل کی بلند دیواروں کے اندر شہزادی عائشہ کی زندگی آرام اور آسائش میں گزر رہی تھی، مگر اس کا دل اکثر محل سے باہر کی دنیا کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ کھڑکی سے گاؤں کے لوگوں کو دیکھتی اور سوچتی، کیا یہ سب لوگ بھی خوش ہیں؟ ایک صبح شہزادی باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اس کی نظر محل کے بڑے دروازے سے باہر سڑک کنارے بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی پر پڑی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے سوکھے ٹکڑے چن رہی تھی اور اپنے دوپٹے میں جمع کر رہی تھی۔ شہزادی عائشہ کا دل کانپ گیا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ لڑکی گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزادی نے نرمی سے کہا، رکو۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر آنکھوں میں معصومیت تھی۔ شہزادی نے پوچھا، تم زمین سے روٹی کے ٹکڑے کیوں اٹھا رہی ہو؟ لڑکی کی آواز بھر آئی، میرا نام مریم ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، میری امی بیمار ہیں۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے ساتھ اندر آؤ۔ مریم ڈرتے ڈرتے محل میں داخل ہوئی۔ شہزادی اسے اپنے کمرے میں لے گئیں، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ مریم کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ اگلے دن مریم پھر آئی۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہ زمین پر انگلی سے نقش بنا رہی ہے۔ شہزادی عائشہ نے اسے کاغذ اور رنگ دیے تو مریم نے ایک حیرت انگیز خوبصورت تصویر بنا دی۔ شہزادی عائشہ خوشی سے بول اٹھیں، تم تو بہت باصلاحیت ہو۔ کچھ دن بعد شہزادی عائشہ مریم کے گھر گئیں۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو گھر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر گھر کے باہر ایک خوبصورت سفید بکری بندھی تھی، اس کے بال چمکدار تھے۔ شہزادی عائشہ نے حیرت سے پوچھا، یہ بکری کس کی ہے؟ مریم مسکرائی اور بولی، اس کا نام چاندنی ہے، یہ ابو میرے لیے لائے تھے۔ جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا یہی ہمیں دودھ دیتی ہے، یہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ بکری بھی مریم کے ساتھ ایسے چلتی جیسے اس کا سایہ ہو۔ شہزادی عائشہ نے دل میں سوچا کہ جو لڑکی جانور سے اتنی محبت کرتی ہے اس کا دل کتنا صاف ہوگا۔ مریم ہر روز محل آنے لگی۔ وہ تصویریں بناتی، شہزادی عائشہ کے ساتھ وقت گزارتی، کبھی کبھار چاندنی کا دودھ بھی ساتھ لے آتی۔ دونوں ہنستی، باتیں کرتی، دونوں کی دوستی گہری ہو گئی۔ محل کی چند ملازمہ یہ سب دیکھ کر جلنے لگیں، شہزادی ایک غریب لڑکی کے ساتھ کیوں وقت گزار رہی ہے؟ انہوں نے مریم کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن شاہی کمرے سے قیمتی گلدان غائب ہو گیا۔ تلاشی کے دوران وہ گلدان مریم کے سامان سے ملا۔ سپاہیوں نے مریم کو پکڑ لیا۔ وہ روتی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شہزادی عائشہ نے بادشاہ سے کہا، آپ اس کی مکمل تحقیقات کروائیں، میری دوست چور نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔
سپاہی مریم کے گھر بھی تلاشی لینے کے لیے گئے۔ وہاں چاندنی زور زور سے ممانے لگی اور ایک کونے کی طرف کھینچنے لگی۔ وہاں زمین پر دوپٹے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا ملا۔ سپاہیوں کو یاد آیا کہ محل کی ایک ملازمہ کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ تحقیق ہوئی، سچ سامنے آ گیا۔ گلدان اسی ملازمہ نے رکھا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گئے۔ آج اس بکری نے بھی سچ سامنے لانے میں مدد کی ہے۔ عائشہ نے مریم کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ کے حکم سے مریم کی ماں کا علاج ہوا، گھر کی مرمت ہوئی۔ مریم کو شاہی استاد سے مصوری سیکھنے کا موقع ملا۔ سال گزرتے گئے، مریم ایک مشہور مصورہ بن گئی۔ اس کی تصویریں محل کی دیواروں پر لگ گئیں۔ ایک دن مریم نے شہزادی سے کہا، اگر آپ مجھے نہ پہچانتی تو میں آج بھی سڑک سے روٹی ہی چن رہی ہوتی۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم مجھے نہ ملتی تو مجھے اچھے اور صاف دل کی قیمت پتہ ہی نہ چلتی۔ پاس ہی کھڑی چاندنی بھی سر ہلا رہی تھی، جیسے وہ بھی اس دوستی پر خوش ہو۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں میں ایک خوبصورت دستکاری اسکول بنایا گیا تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیاں بھی مریم کی طرح ہنرمند بن سکیں۔ لڑکیوں کو سلائی، کڑھائی، پینٹنگ اور چھوٹے کاروبار سکھائے جانے لگے۔ مریم کو بھی استاد بنا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی لڑکیاں ہنرمند بن گئی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے گھروں کی مدد کرنے لگی۔ غربت کم ہونے لگی اور خوشی بڑھنے لگی۔ گاؤں کے لوگ شہزادی عائشہ کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ اصل دوستی دل سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں، اور ایک اچھا فیصلہ پورے معاشرے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھی سی کہانی ہے تو ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ شکریہ۔